بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کی وفات کے بعد ہر رات ایک نیا شخص میرے جسم سے کھیلتا تھا، کیونکہ مجھے بچپن سے ہی اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ماں باپ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہیں۔ تو میری ماں کا انتقال ہوا، میں ویران ہوئی۔ وقت آیا جب میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، پھر سوتیلی ماں نے اپنا سوتیلا پن دکھایا اور دن رات مجھ سے جانوروں کی طرح کام لیا۔ مجھے اپنے باپ پر افسوس ہوتا تھا کہ وہ کیسا شخص تھا جو اپنی اولاد سے زیادہ دوسری بیوی کا خیال رکھتا تھا۔ میری سوتیلی ماں کے سر میں ہلکا سا بھی درد ہوتا تو وہ اس کا سر دبانا شروع کر دیتا، مگر اسے میرا کوئی احساس نہیں تھا، اور احساس ہوتا بھی تو کیوں؟ ساری زندگی تو میری ماں سے بھی نفرت تھی۔ مجھ سے بھی شفقت نہ کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ میں اسی کی اولاد تھی۔ ایک دن ابو کی دکان پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے لاک توڑ کر جب گلے میں سے سارے پیسے نکال لیے تو ابو نے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ رکاوٹ بننے پر ڈاکوؤں نے میرے باپ کو گولی مار دی اور دکان میں سے نقد پیسے اور قیمتی سامان اٹھا کر لے گئے۔ باپ کی وفات کے بعد دکان بند ہو گئی اور اب میں مکمل طور پر سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر تھی۔ ابا کی وفات کے کچھ دن بعد ہی گزرے تھے کہ اجنبی لوگوں نے ہمارے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ وہ شکل سے ہی اوباش تھے اور مجھے عجیب و غریب نظروں سے اتارتے تھے۔ پھر میں نے چھوٹی موٹی نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ ہمارے ہمسائے نے مجھے ایک آفس میں جاب دلا دی اور میں نے اس کا شکریہ ادا بھی کیا۔ ایک دن میں آفس سے گھر آئی تو میرے آنے سے پہلے ہی کچھ لوگ میری سوتیلی ماں کے پاس آئے ہوئے تھے۔ میں نے کھڑکی میں سے جا کر دیکھا تو میری ماں ان کے ساتھ میں مصروف تھی۔ میں ان میں سے ایک شخص کو کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ کہ سویرا کب ہمارے حوالے کر رہی ہو؟ سوتیلی ماں نے کہا کہ بہت جلد اس لڑکی کو تمہارے حوالے کر دوں گی۔ اس عورت نے مجھے 10 لاکھ میں بیچ دیا تھا۔ 5 لاکھ اس نے ایڈوانس میں لے لیے اور 5 لاکھ وہ آدمی اسے تب دیتے جب وہ مجھے ان کے حوالے کر دیتی۔ میری قسمت اچھی تھی جو میں نے ساری گفتگو کھڑکی سے سن لی تھی۔ میں اسی قدموں واپس چلی گئی۔ میرے پاس کچھ پیسے موجود تھے، مگر میں سوچ رہی تھی کہ اب کہاں جاؤں۔ میرا اس شہر میں کوئی نہیں تھا۔ میرے ذہن میں سر واجد کے علاوہ کوئی شخص نہیں آ رہا تھا۔ سر واجد ہمارے آفس کے ہیڈ تھے۔ سر نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا تھا۔ کچھ دن مجھے آفس میں ہی رہنے کی اجازت دے دی۔ کچھ دنوں کے بعد سر واجد نے کہا کہ کمپنی کی طرف سے ہم ایک ہفتے کے لیے دبئی جا رہے ہیں، تمہارا ادھر ایک جگہ انٹرویو دینا ہے۔ اگر تمہاری جاب ادھر ہو گئی تو پھر تم ادھر ہی رہ جاؤ گی۔ پھر میں مستقبل کے سہانے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے دبئی روانہ ہوئی۔ سر واجد کا ایک ایسا ٹرپ تھا جس کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن اس نے میرے ساتھ بیگ میں کچھ نشہ آور ادویات ڈال دیں۔ پہلے تو اس نے مجھے دبئی پولیس سے گرفتار کروایا، پھر رہا کروانے کے بعد مجھ سے کہنے لگا کہ اب اگر میں کہوں گا تو ویسے کرنا پڑے گا، ورنہ دوبارہ پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ اس نے مجھے ایک ایسا مساج سینٹر کے حوالے کیا جہاں مختلف مرد عورتوں سے مساج کروانے آتے تھے۔ صرف یہی نہیں، وہ پھر مجھے مجبور کرتا کہ رات کو میں اس کلب میں ڈانس کروں۔ وہ اس مساج سینٹر اور کلب میں میرا سودا کر کے واپس چلا گیا تھا۔ دن گزرتے گئے، میں مختلف لوگوں کا مساج کر کے ان کو تسکین پہنچاتی اور رات کو کلب میں ڈانس کرنے کے لیے لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کرتی۔ کلب میں لوگ شراب کے نشے میں ڈانس دیکھنے آتے تھے۔ میرے علاوہ بھی کئی لڑکیاں تھیں جو سٹیج پر ناچتی تھیں۔ اگر کسی آدمی کو کوئی سٹیج پر لڑکی ڈانس پسند آ جاتا تو وہ جا کر اس لڑکی کے بازو پر ایک سرخ رنگ کی پٹی باندھتا۔ اس پٹی میں اس آدمی کا نام اور اس لڑکی کے ساتھ رات گزارنے کی قیمت لکھی ہوتی۔ ڈانس ختم ہونے کے بعد کلب کا مینیجر لڑکیوں کے بازوں پر بندھی پٹیوں کو چیک کرتا اور دیکھتا کہ جس آدمی نے بھی بہت زیادہ رقم دی ہوتی تو مطلوبہ لڑکی اس کے حوالے کر دیتا۔ ہر رات میرے لیے قیامت سے کم تھی، کیونکہ ہر رات ایک نیا شخص میرے کمرے میں مجھے لے جاتا اور میرے جسم کے ساتھ کھیلتا تھا۔ ایک دن کلب میں کچھ لوگ داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک شخص عجیب و غریب نظروں سے کلب کے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ زندگی میں پہلی بار کلب آیا ہے۔ یہ غیر انسانی ماحول بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ تو یہ نہ کسی سے بات کرتا اور نہ ہی ڈانسر کے ایک ڈانس سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں اس لڑکے سے نظریں بچا کر مینیجر بہت خراب ہے، میں آج ادا کیا اور کہا میری طبیعت مجھے ایک دن کی چھٹی دے دی۔ میں نے کسی طریقے سے اس کا نمبر حاصل کیا اور اسے بات چیت شروع کر دی۔ اس نے بتایا کہ مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں دبئی میں چھٹیاں گزارنے آنا تھا۔ باتوں ہی باتوں میں ہماری دوستی ہو گئی تو وہ مجھے پہلی ہی نظر میں پسند آ گیا تھا، مگر میری
یہ خوش نصیبی تھی کہ اسے میں بھی پسند آ چکی تھی۔ وہ مجھے اپنانا چاہتا تھا اور اپنے ساتھ واپس پاکستان لے جانا چاہتا تھا۔ کل ہماری پہلی ملاقات تھی کہ اچانک اس کی کال آئی کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، مجھے ابھی واپس جانا پڑے گا۔ پھر وہ واپس چلا گیا اور میں دوبارہ اپنی روٹین پر آ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے اس کی کال موصول ہوئی کہ فلاں جگہ پر مجھ سے ملو۔ وہ میری خاطر دوبارہ دبئی آیا تھا۔ میں نے اس کی محبت اور خلوص کو دیکھنے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ راشد کو میں اندھیرے میں کبھی نہیں رکھوں گی۔ وہ اسے یہ بات بتلا دوں کہ ادھر ایک روز نئے مرد کے ساتھ سوتی ہوں۔ ملاقات کے وقت وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر میں نے راشد کو اپنے بارے میں ساری حقیقت بتا دی۔ راشد نے مجھ سے کہا کہ کیا تم سمجھتی ہو مجھے کچھ معلوم نہیں، میں نے تجھے کلب میں ہی دیکھ لیا تھا، میں نے تمہاری آنکھیں پڑھ لی تھیں کہ تم ادھر کسی نہ کسی مجبوری کے تحت کام کر رہی ہو۔ راشد نے میری حقیقت جاننے کے باوجود بھی مجھے دل سے قبول کر لیا۔ وہ یوں مجھے اس جہنم سے نکال کر اپنے وطن لے گیا۔ آج ہماری شادی کو پورے 10 سال ہو چکے ہیں اور آج بھی ہماری محبت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوئی۔